ایک بات یہاں سے طے ہے کہ مہر کی ادائیگی فوراً نکاح کے وقت یعنی آپس میں ریلیشن شپ قائم ہونے سے پہلے لازم ہے۔ اس پر میں کچھ اور باتیں کہوں گا یا کچھ اور تفصیل بتاؤں گا، پہلے اسے دیکھ لیجئے۔ یہ دوسری جگہ سے میں لایا ہوں، سورہ بقرہ سے، سورہ نمبر 2 سے۔ وہاں پہ کہا تھا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، مہر کے تعلق سے۔ اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے کسی وقت آپس کے دونوں کے شاریرک سمبند، جسمانی تعلق قائم ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو جائے نکاح کے بعد، کوئی چیزیں ایسی معلوم ہوئی جو پہلے نہیں معلوم تھی، ڈسکلوز ہو گئی اچانک جو پہلے نہیں معلوم تھی، تو پھنس نہیں گئے، اس موقع پہ اگر طلاق ہو جائے تو معلوم تمسوهن کہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور تفریضوا لهن فریضہ، اور یہ فریضہ یہ جو تھا مہر مقرر کرنا، یہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب مہر مقرر کرنا وہاں تک ہو سکتا ہے جہاں آپس میں ریلیشن شپ قائم ہو، یہ جو پہلے سے کرتے ہیں یہی اچھا ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے رہ گیا تو پھر اس وقت طے کر لیں۔ اور اصل میں طے کرنا تو ان دو ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شرم اور لحاظ اور اس کی وجہ سے نہیں ملتے، آپس میں نہیں طے کرتے، تو بڑے طے کر دیتے ہیں آپس میں مل کر۔ لیکن اگر ایسا وقت نہیں آیا کہ مہر مقرر کیا تھا اور ابھی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور پھر اگر ڈائیورس آ گئی، ایسی سچویشن ارائز ہو گئی، تو کہا کہ پھر ان کو جو رخصت کرنا تو ایسے نہیں، تب بھی کچھ دے کر رخصت کرنا۔ وَمَتِّعُهُنَّ عَلَىٰ مُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، تو ان کو جب الگ کرنا یا ڈیورس کرنا تو ان کو اپنی حیثیت کے حساب سے، یعنی کتنا، ایسے نہیں کہ کچھ دے دیا، یہ کہا ہسبینڈ کی حیثیت کے حساب سے، جو اچھی حیثیت کا ہو وہ زیادہ دے، کم حیثیت کا ہے اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کچھ دے کر رخصت کرے۔ یہ الگ بات ہے کوئی دھوکہ ہوا تھا، کوئی گڑبڑ ہوئی تھی جو معلوم ہو گئی کہ اب یہ رشتہ نہیں ہو پائے گا، پھر اس سے پہلے اگر الگ ہوئے ہیں اور مہر بھی ابھی نہیں مقرر ہوا تھا، تب بھی دینا ہوگا۔ یہاں تو وہی نہیں دیتے جو سچ مچ ہوتا ہے، وہ اس کی وہی نہیں دیتے، کہ تب بھی دینا، اور وہ بھی یہ ایک اصول معلوم ہو گیا کہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ تو اگر کوئی اچھے پیسے والا ہے تو پھر وہ اس کو وہ زیادہ دے، فکس نہیں کیا یہاں پر، اس لیے کہ مہر نہیں مقرر ہوا تھا۔ حقاً علی المحسنین، یہ اچھا احسان کرنے والے یا توازن یا سنتلت کام کرنے والوں کے لیے یہ حق ہے، ان کے اوپر یہ فرض ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور اگر ایسا ہو گیا ہے کہ مہر طے ہو چکا تھا اور اس کے بعد ابھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا اور طلاق ہو گئی، اور مہر تو پہلے طے ہو گیا تھا، تب پھر اس کا 50% دینا، مہر جتنا تھا تب بھی دینا، یعنی ابھی کہ مہر کس بات کا، تب بھی مہر دینا، اور آدھا مہر تب بھی دینا، چاہے اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق ہو گئی۔ تو اب ایک بات کلیئر ہو رہی ہے کہ اس وقت تک، یہاں سے پچھلی آیات میں نے رکھی کہ جب تک آپس میں جب دونوں ایک دوسرے سے ملیں یا ایک دوسرے سے سمبند اسٹیبلش، اس سے پہلے تک مہر مقرر ہو جانا ضروری ہے اور مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ اب پھر واپس میں آ رہا ہوں اس کے اوپر کہ اب اگر تمہارا فآتوہن اجورہن فریضہ، اگر تم ان سے جو زندگی بھر جو ان کے تمہارے ساتھ میں رہیں گی، تمہیں ان سے جو کچھ فائدے حاصل ہوں گے، ان کو ان کے مہر فریضے کے طور پہ ادا کر دینا۔ وہ لے کر آئیں گی، یہ کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر، تمہیں ان کے اوپر خرچ کرنا ہوگا، ان کے گھر کا بھی انتظام کرنا ہوگا اور ان کے لیے دینا بھی ہوگا۔ دیکھیے اس میں مہر کے تعلق سے میں اتنا آپ کو بتاؤں، 3 واقعات۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا نکاح حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، 2 سال تک نہیں ہوئی، تو ان کے حضرت عائشہ کے والد حضرت ابوبکر نے ادب سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اپنی آپ شریک حیات کو بلا کیوں نہیں لیتے، کیوں 2 سال بعد ادب سے پوچھا، تو وجہ بتائی کہ میرے پاس مہر نہیں دینے کو، بعد کو دے دیتے، زندگی میں کبھی اور دے دیتے، کہ مہر نہیں دینے کو اس لیے 2 سال رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پھر حضرت ابوبکر نے ایز اے گفٹ، تحفہ تو لینا جائز ہے، ایز اے گفٹ وہ رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جو مہر مقرر ہوا تھا، مہر کی ادائیگی، پھر رخصتی ہوئی اس کے بعد 2 سال کے بعد۔ ایک واقعہ پھر دوسرا ہی گھر کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح ہوا۔ حضرت فاطمہ صاحبزادی تھی، حضرت علی چچازاد بھائی تھے لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے، حضور کے چچازاد بھائی تھے لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے، اور آپ سے اور خود پالا تھا، ان کی کفالت کی تھی، اس لیے کہ ابو طالب جو ان کے والد تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے حالات بہت کمزور تھے، تو اب ان کو حضرت علی کو ایک طریقے سے بچپن سے انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غریب تھے لیکن جو بھی کرتے تھے، تب حضرت خدیجہ تھیں،
ان کا مال تھا، ان کی کفالت خود کی تھی، خود پالا تھا ان کو تقریباً ایک طریقے سے، ان کو فائنینس کیا تھا بچپن سے. اب جب نکاح کا موقع آیا، نکاح کے لیے ہوا کہ ان دونوں کا ساتھ میں نکاح کر دیا جائے. ان کا اخلاق کردار بہت اچھا تھا، اپنی بچی کو انہیں دینا پسند کیا. تو ان سے حضرت علی کو بلا کر پوچھا کہ علی مہر میں دینے کو کیا ہے تمہارے پاس؟ انہیں تو معلوم تھا کیا ہے اور کیا نہیں ہے ان کے پاس، خود پالا تھا. ان سے بلا کر پوچھنے کی تو کوئی بات نہیں تھی. یہ پوچھنا اس لیے تھا کہ وہ لوگوں نے سنا اور ہم تک بھی بات پہنچی، آپ تک پہنچ جائے، اس لیے پوچھا تھا. تو ان سے پوچھا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میری پراپرٹیز میں. پراپرٹی کے نام پہ ایک گھوڑا ہے، ایک وہ آرمر ہے، زرہ جو پہنی جاتی ہے، ذرا بختر جسے کہتے ہیں، وہ بہت مہنگی ہوتی تھی، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی تھی. اور میں گھوڑا تو رکھو، اسے بیچ کر آؤ. یہ کہتے بات کو کما کر دے دینا، اسے بیچ کر آؤ. وہ بیچنے نکلے، حضرت عثمان نے خریدی. انہیں بھی معلوم تھا یہ سب باتیں پہنچی تھی، پیسے والے تھے. پہلے بھی وہ کاسٹلی ہوتی تھی لیکن انہوں نے جتنی اس کی ویلیویشن ہوتی اس سے زیادہ قیمت دی، خرید لی. وہ بات کو ایسے گفٹ واپس بھی کر دی، ایسے گفٹ کر دی واپس، لیکن اس سے زیادہ پیسے دے کر خرید لی. 480 درہم میں وہ زیرہ خریدی. اس 480 درہم کے 3 پارٹس ہوئے. ایک پارٹ مہر ادا ہوا، اس کا مہر جو ان کو جس کی وجہ سے انہیں بیچنی پڑی تھی، وہ کہا تھا بیچو جا کر. ایک پارٹ مہر تھا، ایک پارٹ اس کا بعد میں جو کچھ ولیمہ انہوں نے کیا اس میں، اور خوشبو اور دوسری چیزیں اس کے لیے تھی خریداری کی، اس میں خرچ کیا. اور ایک پارٹ وہ جو حضرت فاطمہ کا جہیز کہلاتا ہے، ایک پارٹ اس پر خرچ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صاحبزادی کا کوئی جہیز نہیں. آپ کے خود جتنے نکاح ہوئے کسی خاتون، کسی اہلیہ سے کوئی جہیز نہیں. کسی اور جگہ جتنے صحابہ کے جو کوئی نکاح ہوئے کوئی جہیز نہیں. اس کیس میں ایک جہیز آ رہا ہے، لڑکی کے گھر کا سامان. یہ تیار کس نے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، ازواج مطہرات، ام المومنین، ان لوگوں نے تیار کیا. اس لیے کہ حضرت علی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، سیپریٹ گھر ہی نہیں تھا، تو ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا، پرسنل کچھ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. تو اب اپنا سیپریٹ کچھ کرنا ہے، گھر میں کچھ منیمم چیزیں کم سے کم درجے کی ہونی چاہیے، تو ضرورت ہے گرفتی کی کچھ چیزوں کی. تو پھر وہ انہوں نے تیار کی، اس گھر میں تیار ہوئی. اس کا پیمنٹ انہوں نے کیا، خود پالا ہے. تو ان کی جو اپنی چیز تھی، کہ اسے بیچو جو پرسنل ہو گئی تمہاری، اسے بیچ کر اس سے پے کرو اسے. اگر کہیں سے دماغ میں آ جائے کہ حضرت فاطمہ کو جہیز دیا گیا تھا، حضرت فاطمہ کا جہیز تھا، تو اس کی حقیقت کل اتنی ہے کہ وہ ہوگا تو لڑکی والوں کی پسند سے، یا جو ضرورت ہو پیمنٹ کریں گے، پیمنٹ لڑکا کرے گا. اگر جہیز ہے تو یہ ہے، ورنہ نہیں ہے. نہیں ہوتا کہ بھئی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے رکھو، لڑکی بچے، اور اس کا مہر بھی ساتھ میں ایک سوشل سیکیورٹی وہ بھی مقرر کرو تاکہ اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے کچھ خرچ کر سکے. تو یہ مہر کی حیثیت ہے. اتنی بات اور سمجھ لیں کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے ہمارے یہاں کے، ہمارے بہت سے اپنے علماء نکاح جو کراتے ہیں، انہوں نے بول دیا. اب انہیں اس بات سے مقصد نہیں ہوتا کہ کب دیں گے نہیں دیں گے، کب دیں گے، میرے معجل اندت طلب، جب یہ مانگے جب دے دینا. یہ بھی نہیں لکھتے، کبھی بھی دے دیں گے. کبھی اگر بہت بڑے حصے کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے کہ موت کے وقت معاف کرا لیتے ہیں، بھئی میں تمہارا اب تک نہیں دیا تھا، معاف کر دو. تو اب تو اس وقت جذباتی بات ہوتی ہے، کچھ اور کہنے کو نہیں ہوتا کہ اچھا چلو معاف کر دیا تم. یہ پوری زندگی گزارنے کے بعد اگر کچھ عرصے کے بعد بھی دیا، فرض کرو 20 سال بعد دیا، تو اتنے دنوں اس کا یہ حق تو مارا گیا کہ اپنی مرضی سے، اور اس کے اندر شوہر کا کوئی پارٹ نہیں ہوتا کہ اس کی مرضی سے، اپنی مرضی سے کچھ وہ خرچ کرتی، اپنے لیے کچھ کرتی، تو یہ حق تو رائٹ تو مارا گیا نا. اس لیے فوراً دینا ضروری ہے. یہ اصول اپنی جگہ، الا ما قد سلف. کہیں یہ نہیں معلوم تھا، ہمارے علم والوں نے نہیں بتایا، اس کی پابندی نہیں کروائی. ہمارے علم والوں کے اگر نہیں فہم ہوا، بلکہ ایک واقعہ اور 1 منٹ لگے گا سن لیجئے، کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو ہبہ آپ کے لیے کیا. ہبہ یعنی جیسے مجھے آپ قبول کر لیں، آپ کو اپنی نکاح میں دینا چاہتی ہوں بغیر کسی مہر کے. تو خاموش بیٹھے رہے، منہ دوسری طرف رکھا، مطلب اسے پسند نہیں کیا. اس کے بعد وہیں پر کچھ اور لوگ تھے، تو اس میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کروا دیجئے ان سے. وہ ان کو دیکھا غور سے، تن پہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے. اس نے پوچھا تمہارے پاس مہر میں دینے کو کیا ہے؟
کہ یا رسول اللہ یہ جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی تن پہ کپڑے ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو وہ بھی ادھورے تھے، میرے پاس کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، کچھ تو لاؤ گے مہر میں. تو پھر یہ فرمایا کہ چاہے ایک لوہے کا چھلا ہو لیکن کچھ تو مہر میں لاؤ گے اپنی حیثیت کے حساب سے. ایسے نہیں ہوگا نکاح، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بات کو دے دینا کما کر. تو پھر ایک بھی واقعہ میں ایک بھی ایسا نہیں ملتا. لوگوں میں اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے سمجھنے میں چیزیں، جب قرآن کی آیات اتر رہی تھی ہر بات ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتی تھی. تو لیکن ہمیں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج میں آ گیا ہو اور آپ نے یہ اجازت دے دی کہ مہر بات کو دے دینا. کوئی نہیں پوری تاریخ کے اندر. جب علم میں نہیں آیا ایسا کوئی واقعہ ہو گیا ہو، کوئی حوالہ دے دے تو دے دے، ورنہ ایک بھی نہیں ہے ایسا کہ جب آپ کو معلوم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بغیر مہر کے آپ نے اجازت دے دی. خود اپنے گھر میں نہیں ہوا، باہر کا ایک میں نے آپ کے سامنے ایک کیس رکھا. یہ اصول اپنی جگہ الا ما قد سلف. اگر اس وجہ سے کہ اس مسئلے کو ٹھیک سے نہیں سمجھے یا غلط سمجھے یا غلطی جان کی جیسے بھی ہوا ہے، لیکن عوام کو نہیں معلوم ہوا علم والوں کے ذریعے کہ یہ لازم تھا تبھی، تو اگر کچھ پہلے جو کچھ ہو گیا تو اس سے کوئی رشتہ ناجائز نہیں ہو گیا. الا ما قد سلف، جو ہو گیا ہو گیا. پھر لوگ اب ادا کر دیں جنہوں نے نہیں کیا. اور اگر ایسی حیثیت نہیں ہے، چونکہ پہلے سے نہیں معلوم تھا، ایسی حیثیت نہیں کہ ابھی کر سکتے ہیں، تو پھر جتنی جلدی ممکن ہو سکے ادا کر دیں جن کے نہیں ہوئے، جب جیسے گنجائش ہو. اس لیے کہ نکاح کے وقت یہ تصور نہیں تھا یا بتایا نہیں گیا تھا. تو یہ تو مارجن ہے، لیکن جتنے اور نئے نکاح ہوں ان میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ مہر جو ہے اس کی ادائیگی نہیں ہو.